اس وقت سے کہ جب وہ پکڑے گا پھر تم چاہو گے تو کچھ کر نہیں سکو گے، ڈرو اس وقت سے کہ آج تم نماز پڑھ سکتے ہو اگر اپنی مرضی سے پڑھتے نہیں، کہیں وہ وقت نہ آ جائے تم جھکنا چاہو مگر وہ تمہاری کمر کو پھر جھکنے نہ دے، تم بستر پر پڑے ہوئے ہو تم روزہ رکھنا چاہو مگر پھر وہ تمہیں رکھنے نہ دے، کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ تم دین سیکھنا چاہو مگر وہ تمہاری صلاحیتیں سلب کر لے، تم قرآن پڑھنا چاہو مگر تمہاری زبان حرکت نہ کر سکے۔ وہ رب العالمین ہے، آج فائدہ اٹھا لو، کہیں کل اس نے تمہیں اپنے در سے دتکار دیا چھوڑ دیا پھر وہ دوبارہ بلانے والا نہیں ہے۔ جس پر گرفت آ گئی، جس پر پکڑ آ گئی، جس نے فرشتے کو دیکھ لیا، جس قوم کے اوپر فرشتے نازل ہو گئے، فرشتوں کا آنا کوئی معمولی بات ہے، جب فرشتے آ جاتے ہیں پھر مہلتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی رحمت ہے، یہ اس کا فضل ہے، اور اس ماہ مبارک سے ہم نے یہی سیکھنا ہے، اس ماہ مبارک سے ہم نے یہی سیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے فائدہ اٹھا کر اپنے گناہوں کی بخشش کروا لینی ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا جب ہمارا بھی جنازہ ایسے پڑا ہوا ہوگا اور لوگ کہیں گے رب کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دو، کہیں گے نا، آج ہم کہتے ہیں لوگوں اللہ کی رضا کے لیے اس کو، تو لوگ بھی کہیں گے اس کو معاف کر دو۔ تو جب اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو بھی تو معاف کرنا سیکھو، لوگوں کو بھی تو معاف کرنا سیکھو۔ کبھی تم نے سوچا ہے تم کیا انتقام لے سکتے ہو؟ بندہ کیا انتقام لے سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کسی کو ماریں گے، کسی کو گالیاں دیں گے، اور اگر اس پر کوئی ایکشن کریں گے تو قانون ہاتھ میں لیں گے، کوئی طاقتور ہوگا تو کیا کوئی درے لگا دے گا، کوئی بہت حد کرے گا تو اس کو کوئی قتل کر دے گا، مگر کائنات میں انتقام لینے کی جتنی طاقت اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ اتنی طاقت کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ جب آپ کو لہو لہان کیا گیا، طائف والوں نے لہو لہان کر دیا، تو جانتے ہیں کتنی طاقت تھی آپ کے پاس انتقام کی کہ فرشتے نے آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے آیا ہوں، صرف آپ ان لبوں کو ہلا کر اجازت دے دیجئے، صرف اتنا کہہ دیں میری طرف سے اجازت ہے، ان پہاڑوں کو ملا کر دنیا میں طائف نام کی بستی کا وجود ختم کر دوں گا۔ ایسی طاقت، ایسی قوت کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یا اللہ نہیں، آپ کو تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا، کہا نہیں اللہ میں ان کے لیے رحمت ہوں، یہ نادان ہیں، یہ نادان ہیں، یہ نہ صحیح ان کی اولادوں میں، ان کی اولادوں میں کوئی دین کا نام لینے والا آئے گا۔ آج ہم جانتے ہیں طائف مسلمانوں کی بستی ہے، طائف کافروں کی بستی نہیں ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحم تھا، یہ اس کی رحمت نہیں ہے کہ اللہ کی یہ رحمت نہیں ہے؟ ایک تو وہ خود رحمان ہے اور دوسرا مجھے اور آپ پر اس کا یہ ایک ایکسٹرا احسان ہے کہ ہمیں نبی بھی وہ عطا کیے جو رحمت للعالمین ہے، وہ خود بھی ہم پر مہربان، اور ہمیں آخری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لیٹی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اے اللہ، حضرت عائشہ لیٹی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، اے اللہ عائشہ کے پوشیدہ اور ظاہری سب غلطیوں کو معاف فرما دے۔ کہا آمین، چہرے پر رونق آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ عائشہ کے ما قبل ما بعد، پچھلے اگلے جو کیے جو ہونے والے اللہ سارے معاف فرما دے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ عائشہ کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر رونق آ گئی، چہرہ حشاش بشاش ہو گیا۔ بات ہی ایسی ہے، شوہر کی زبان اطہر سے، اور شوہر بھی وہ جو نبی ہے، جو امام الانبیاء ہے، ان کی زبان اطہر سے جو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کا مظہر ہے، اس کی زبان سے یہ دعا سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی سے پوچھا عائشہ
جو میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے آپ کو خوشی ہوئی؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اتنی خوشی، اتنی پیاری دعا جو آج آپ نے میرے لیے کر دی، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ وہ دعا ہے جو میں نے آج تیرے لیے کی ہے، یہ دعا میں ہر روز اپنی امت کے لیے کرتا ہوں، یہ دعا میں ہر روز اپنی امت کے لیے کرتا ہوں۔ وہ اللہ نے ہم پر رحم کیا، یہ اس کی رحمت کا ایک اور اظہار ہے کہ اس نے ہمیں نبی بھی رحمت للعالمین دیے جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ربی امتی ربی امتی، اللہ میری امت اللہ میری امت۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاؤ پوچھو میرے حبیب کیوں رو رہے ہیں، اور تیرا رب جانتا تھا کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، آپ کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ سے پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ہے جبرائیل اللہ سے پوچھئے میری امت کے بارے میں کیا ہوگا، میری امت کے بارے میں کیا سوال ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر جب جبرائیل علیہ السلام گئے تو واپس آ کر کہا اللہ فرماتے ہیں اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ، اے حبیب اللہ کہتے ہیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ناراض نہیں ہونے دیں گے، ناراض نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا مزدور، جب کوئی مزدور کسی مزدور سے مزدوری نہ طے کی جائے نا تو مالک اسے کہتا ہے یار فکر نہ کر تیرا حق نہیں رکھاں گا، فکر نہ کر تینو خوش کر داں گا، کم چنگا کری ہیں، اس طرح ہی کہتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا مطلب کہ اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی جائے گی، اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی جائے گی۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ امت کی بخشش ہی تو ڈیمانڈ ہے، امت کی معافی ہی تو ڈیمانڈ ہے۔ وہ امت کے لیے محبت سے دعائیں کرنے والے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونے والے، یہ اللہ کا احسان عظیم نہیں کہ وہ خود بھی مہربان، ہمارے لیے توبہ کے دروازے بھی کھلے ہوئے اور ہمیں نبی بھی وہ عطا کیے جو ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اور یہ ان کا ہی فیض ہے، یہ امتی ہونے کا ہی فیض ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت جنتیوں کی صف آرائی کرے گا، جنتی ادھر ہو جائیں جہنمی ادھر ہو جائیں، صفیں بناؤ، کتنی لمبی ہوگی کتنی لمبی یہ بیان نہیں کیا، لیکن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 120 صفیں بن گئیں۔ جنتیوں کی کتنی صفیں بن گئیں؟ 120 صفیں بن گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 80 صفیں ان میں سے میری امت کی ہوں گی۔ 120 جنتیوں کی صفوں میں سے 80 صفیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں میں سے کی ہوں گی۔ ہم دنیا میں آخر میں آنے والی قوم، 50,000 سال کا وہ دن، انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوبا چلا جا رہا ہوگا، سختی کا عالم یہ ہوگا۔ میرے بھائی بیان کر رہے تھے ربی نفسی اللہم سلم، اللہ آج تو میری جان، بھائی کی، بیٹے کی، باپ کی، کسی کی پرواہ نہیں، جگری دوست کی پرواہ نہیں، میری جان میری جان۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دنیا میں آنے والی آخری امت، جنت میں سب سے پہلے جانے والی میری امت ہوگی، جنت میں سب سے پہلے جانے والی میری امت ہوگی۔ لوگ آدم علیہ السلام سے شروع کریں گے، حضرت آدم کے پاس، نوح کے پاس، ابراہیم کے پاس، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس، سب کے پاس جائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت جس کو شفاعت کا حق ادا کریں گے، جس کو شفاعت کی اجازت دیں گے، وہ کوئی اور نہیں میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے، یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، قبرستان میں جانے کے جو دعا پڑھتے ہیں نا السلام علیکم، یہ دعا دار قوم المؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون، یہ مختصر دعا ہے۔ اس میں دوسری دعا جو عام لکھی ہوتی ہے وہ ذرا تفصیلی ہے، یہ روایت میں ذرا مختصر ہے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کیا فرمایا، اس کا اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا، میری خواہش ہے کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم میرے اصحاب ہو،
تم میرے صحابی ہو. میں نے یہاں پر بھائی کس کو کہا ہے؟ جن کو دیکھنے کی میں نے خواہش ظاہر کی ہے. آپ نے فرمایا میں نے اپنے بھائی ان کو کہا ہے جو میرے بعد میری امت میں آنے والے لوگ ہیں. توبہ لہو توبہ لہو توبہ لہو. خوشخبری ہے ان کے لیے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ, بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ. آپ نے فرمایا وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا, قرآن میں پڑھ کر مجھ پر ایمان لے آئیں گے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, روایت پوری سنتے چلے جائیے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اچھا آپ کی خواہش ہے لیکن آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہے, تو کل قیامت کے روز آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ کل قیامت کے روز ہوگا, آپ اس کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ, کیا تمہارا کیا خیال ہے اگر کالے گھوڑوں کا ایک استبل ہو, گھوڑے کالے ہی ہوں, تو اس میں ایک پنج کلیان گھوڑا, پنج کلیان گھوڑا پتہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی پیشانی پہ سفیدی ہو اور جس کے پاؤں پہ نیچے سفیدی ہو, چاروں پاؤں پر ہلکا ہلکا سفید رنگ سا بنا ہوا ہوتا ہے اور ایک پیشانی پر سفیدی, تو یہ بڑا خوبصورت گھوڑا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سیاہ گھوڑوں کا استبل ہو اور اس میں پنج کلیان گھوڑے کھڑے ہوں, تو بتاؤ کیا ان گھوڑوں کو ان کالے گھوڑوں میں پہچاننا کوئی مشکل ہوگا؟ فرمایا نہیں,